دوستو السلام علیکم. امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے. میں ہوں عاطف توقیر. ان دنوں میں ظاہرہ الیکشن کی وجہ سے بڑی ایک گہما گہمی ہے، خبروں کے انبار ہیں، لیکن ساری خبروں کو اگر آپ جوڑ کے پڑھیں یا جوڑ کے دیکھیں تو وہ خبر ایک ہی بنتی ہے. بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری انہوں نے بڑے عمدہ جلسے کیے، لیکن وہاں جو جس بیانیے کا استعمال کر رہے ہیں غالباً وہ پی ٹی آئی کے ووٹر اپنی طرف ان کی توجہ مبذول کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ جو بیانیہ استعمال کر رہے ہیں پھر وہ وہی بیانیہ ہے جو عوامیت پسند بیانیہ ہے. آج ان کا بیان ہے کہ جی شیر گھر میں چھپا بیٹھا ہے، یعنی اس انداز کے. جو ہمارے ایک بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی گفتگو کرتے ہوئے بنیادی خیال نہیں رکھا جاتا کہ سیاسی گفتگو صرف اس وقت بہتر اور موزوں ہوگی جب وہ سیاست پر ہوگی. یعنی ہمارے ہاں ایک تو جو بڑھ کے ماری جاتی ہیں وہ اپنے اندر ایک خوفناک جہالت لیے ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر جو الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی اسی طرح. ہم نے دیکھا پی ایم ایل این کے کیمپ سے کئی رہنماؤں نے بلاول بھٹو کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جو کسی صورت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آج ایک خبر یہ بھی ملی کہ عمران خان کے ایک ترجمان نے ایک ٹی وی چینل پر بتایا کہ وہ عمران خان نواز شریف کے ساتھ گفتگو کے لیے تیار ہیں. سوال یہ ہے کہ صاحب یہ گفتگو پہلے ہونا چاہیے تھا نا، یہ کیوں نہیں ہوئی گفتگو؟ اور ابھی بھی اس وقت بھی پاکستان کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں تمام سیاستدان خاص طور پر وہ بیٹھیں اور مستقبل کا لاہ عمل طے کریں. گزشتہ روز ایک خبر یہ دیکھنے کو ملی کہ چیف آف آرمی سٹاف حافظ عاصم منیر صاحب وہ ایک کسی تعلیمی ادارے میں تھے اور وہاں انہوں نے کہا جی کہ سیاستدانوں پر تو یہ ملک چھوڑا نہیں جا سکتا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب کوئی سیاستدان ملک کی سلامتی خطرے میں ڈالے گا تو معاملہ یہ ہے کہ یہ وہ بنیادی 4-5 خبریں تھیں جو اس وقت نظر آئیں، لیکن ان 4-5 خبروں سے پیچھے ایک خبر تھی کہ کئی دن تک سخت سردی میں اسلام آباد میں یعنی پاکستان کے مرکز میں اپنے حقوق، بنیادی انسانی حق، مسنگ پرسنز کا معاملہ، اس پر بیٹھے دھرنا دیتے کئی دن گزارنے کے بعد بلوچ خواتین اور بچے بغیر بات سنے، بغیر اپنی بات منوائے وہ واپس بلوچستان چلے گئے. بلوچستان میں ان کا شاندار استقبال ہوا اور ہونا بھی چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اسلام آباد میں بیٹھے رہے، ان کی بات کسی نے نہیں سنی. ان کا مطالبہ تھا کہ ان کے پیاروں کو جو اگر ریاستی اداروں کے پاس ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو، انہیں لاپتہ نہ کریں. ہم نے اس بیچ میں عجیب و غریب جملے سنے کہ وہ فلاں تو دہشت گردی کے فلاں ایران میں ہے تو فلاں وہاں ہے. تو ارے صاحب جو ایران میں ہیں، جو چیکو سلواکیہ میں، ان کو چھوڑ دیں. جو آپ کے پاس ہیں ان کو تو عدالتوں میں پیش کریں. ہمارے ہاں یہ کیوں ایک نئے چکر میں ڈل جاتے ہیں؟ خیر، تو یہ 4-5 ایسی خبریں تھیں جو تھیں. اب میں ذرا ایک ایک کر کے ان خبروں کو ذرا دیکھ لیں. بات یہ ہے کہ فوجی سربراہ کا کیا کام ہے یا فوج کا کیا کام ہے کہ وہ طے کرے کہ عوام کے نمائندے اس ملک کی حفاظت کر سکتے ہیں یا اس ملک کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں. آپ کون ہیں صاحب؟ آپ کون ہیں؟ یعنی پاکستان کے عوام ایک آدمی کو منتخب کرتے ہیں تو آپ تو نوکری پیشہ ہیں. آپ یہ بتائیں گے کہ پاکستان کے عوام کا نمائندہ وہ ملک کا غدار ہے یا ملک کا حب الوطنی کا محب وطن ہے؟ یہ آپ کیوں بتائیں گے؟ آپ تو نوکری پر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں 1 انچ اس ملک کا کسی سویلین نے نہیں دیا. وہ کرگل تھا کہ وہ سیاچن تھا کہ وہ بنگلہ دیش تھا کہ وہ رن آف کچھ تھا، پاکستان کا 1 انچ کا علاقہ آپ کو کبھی نہیں نظر آئے گا کہ کسی سویلین کے دور میں پاکستان سے چھنا ہے. پاکستان کی تاریخ میں تمام کے تمام سویلین رہنما جو ہے نا ان کے خلاف غداری کے مقدمے چلتے رہے، لیکن کوئی ایک بھی سویلین رہنما نہیں ہے جس پر غداری ثابت ہوئی ہو. پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک آدمی پر غداری ثابت ہوئی ہے اور وہ ہے جنرل پرویز مشرف. تو اب یہ جرنیل نہ بتائیں پاکستان کے سویلینز کو کہ حب الوطنی کیا ہوتی ہے، جرنیل نہ طے کریں کہ اس ملک کو چلانا کیسے ہے. البتہ یہ بات ہم جانتے ہیں
کہ پچھلے 70 سال سے فوج اس ملک کے کاروبار کا ایک بڑا حصہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، اس ملک کے بڑے بڑے فیصلے فوج کرتی ہے۔ ایسے میں انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل قوتیں وہ مل کے بنیادی انسانی حقوق اور دستوری بالادستی کو سامنے رکھ کے وہ بات کریں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کچھ دن پہلے میں نے یہ لکھا کہ نون لیگ کے جلسوں میں اس وقت ووٹ کو عزت دو کا گانا کیوں نہیں چل رہا بھائی؟ یہ سوال پوچھنا چاہیے نا۔ یہ کتنا ضروری ہے کہ ملک میں سولین سپریمیسی کی بات کی جائے، یہ کتنا ضروری ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں عمران خان ہوں یا زرداری ہوں یا نواز شریف ہوں، کم سے کم اس موضوع پر ایک نقطے پر تو اکٹھے ہوں کہ اس ملک میں سولین بالادستی ہوگی۔ یہ اسی نقطے پر متفق نہیں ہے۔ یہ یعنی آپ یہ دیکھیں، ووٹ لینے کے لیے آپ عوام کے پاس ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے اندر کہیں نہ کہیں کہ طاقت کا سرچشمہ جی ایچ کیو ہے۔ اس نیت کے ساتھ جب آپ جائیں گے تو ظاہر ہے جرنیل آپ کو یہی سمجھے گا نا کہ آپ محب وطن نہیں ہیں۔ یعنی جرنیل آپ کو اگر حکومت لے کے دے گا تو آپ کو کیسے وہ کچھ اپنے سے بڑا مانے گا، آپ سے آرڈر کیسے لے گا وہ، جبکہ آپ کو حکومت وہ خود بنا کے دے رہا ہے۔ یہ بات عمران خان کو سمجھ نہیں آئی تو پاکستان کے 5 سال ضائع ہوئے۔ اب یہی بات عمران خان کی بجائے نواز شریف کو سمجھ نہیں آئے گی تو پاکستان کا اور وقت ضائع ہوگا۔ یہ سادہ سا جملہ ہے کہ پاکستان کو اگر آپ نے ترقی دینا ہے، پاکستان کو جمہوری راستے سے ہی ترقی دی جا سکتی ہے، اور اگر آپ کو پاکستان کو جمہوری راستے سے ترقی دینا ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کو دستور کے مطابق چلایا جائے۔ تمام محکمے، تمام ادارے وہ دستور کے مطابق کام کریں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے اس ملک میں دستور کی بالادستی ہونا چاہیے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، نہیں جو اخذ کیا جاتا ہے نتیجہ وہ یہ کہ فوج مخالف بات ہو رہی ہے۔ ارے صاحب، یہ فوج مخالف بات نہیں ہے، یہ فوج کے حق میں بات ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کسی ڈاکیے کو کہ صاحب خط کو آپ پانی میں یا نہر میں نہ پھینکیں، ڈاکخانے کا خط ہے، اس کو لوگوں کے گھر تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، گھر تک پہنچائے، وہ کہے جی آپ تو ڈاک کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اگر کسی جج کو آپ کہیں گے جج صاحب آپ غلط فیصلہ نہ دیں، قانون کے مطابق فیصلہ دیں، تو وہ کہے گا یہ آپ جج کے خلاف ہیں۔ یہ جج کے خلاف بات تو نہیں ہے نا۔ میں چاہتا ہوں، اور پاکستان میں ہر سوچنے سمجھنے والا شخص چاہتا ہے کہ کہیں سے اپنا درست کام کرنے والا ڈاکیا گزرے تو ہم اس کو سلام کریں۔ کہیں اس ملک میں تاریں ٹھیک کرنے والا وہ جو الیکٹریشن ہے نا، کھمبے پر چڑھے اپنا کام درستی سے کرے، ہم اس کو سلام کریں۔ اس ملک کا فوجی اپنا کام دستور اور قانون کے مطابق کریں، ہم اس کو بھی سلام کریں۔ اس ملک میں کوئی پائلٹ ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی نرس ہو، کوئی جمعدار سڑک صاف کرنے والا ہو، وہ جو کام بھی اپنے ذمہ داری کے مطابق کرے، ہم عزت کے ساتھ اسے سلام کریں۔ یہ اس کے کام کے خلاف بات تو نہیں ہے، یہ فوج مخالف بات تو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی شخص یہ کہے کہ اس ملک کو قانون کے مطابق اور دستور کے مطابق چلنے دیں۔ یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی لوگوں کو؟ میری زندگی کے 23 سال خرچ ہو گئے یہ بات سمجھانے میں، اور سمجھنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ ہر پولیٹیکل پارٹی جب وہ حکومت میں ہوتی ہے تو وہ ہائیبرڈ رجیم بنانے کی کوشش کرتی ہے، جب حکومت سے باہر نکل جاتی ہے تو اس کو اچانک ووٹ کو عزت دو اور حقیقی آزادی یاد آ جاتے ہیں۔ ایسے تو صاحب یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس ملک کو آگے بڑھنے کا اس کے علاوہ کیا راستہ ہوگا کہ اس ملک میں جتنے بھی فیصلہ ساز ہیں وہ پہلے ایک بات طے کر لیں کہ اس ملک کو چلانا کیسے ہے۔ اگر فوجیوں نے طے کرنا ہے کہ اس ملک کو جمہوریت پہ نہیں چلانا، جمہوری لوگ اور سویلین لوگ خراب ہوتے ہیں، غدار ہوتے ہیں، ملک تباہ کر دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، پھر آپ اس کو رکھ لیں۔ پھر آپ ایک دفعہ مارشل لا لگا دیں اور پھر 10 سال بعد سویلینز کو واپس نہ کریں، یہ ملک پھر اپنے پاس ہی رکھیں تاکہ ہم آپ سے پوچھ تو سکیں۔ اس ملک کے 70 سالوں میں 35 سال فوج کے پاس تھی حکومت، لیکن ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں جی؟ وہ سیاستدانوں نے خراب کیا ہے۔ اچھا سیاستدان جی، فوجیوں نے خراب کیا ہے، فوجی جی تو جرنیلوں نے، ججوں نے خراب کر دیا۔ اس طرح تو کبھی نہیں ہوگا نا۔ کوئی ایک اگر اس ملک میں نظام چلنے دیں گے تو آپ جواب طلبی کر پائیں گے پاکستان کے لوگ ان سے۔ اب آپ عمران خان کے جائیں گے، وہ عمران خان کہیں گے جی میری تو حکومت گرا دی تھی۔ آپ نواز شریف کے جائیں گے، نواز شریف کہے گا جی میری تو حکومت گرا دی تھی۔ آپ جائیں گے پیچھے پیپلز پارٹی کو، پیپلز پارٹی کہیں گے کبھی میمو گیٹ آ رہا تھا، کبھی سوئس خط آ رہا تھا۔ آپ جرنیل کے پاس جائیں گے، جرنیل کہیں گے جی وہ ہمارے تو آپ ہمارا تو ویسے بھی کام کوئی نہیں ہے، یہ تو ہم نے مجبوری میں لی تھی۔ تو صاحب آپ نے یا تو مجبوری میں نہیں لیں، آپ چھوڑ دیں اس کی جان، آپ ہٹ جائیں پیچھے اور سویلینز کو کام کرنے دیں دستور کے مطابق۔ نہیں کرنا، اچھا کوئی بات نہیں، پھر دستور تبدیل کر لیں، آپ آ جائیں، پھر آپ اپنے پاس رکھیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس ملک میں کوئی نظام ہی نہ چلنے دیں آپ۔ ہر 3-4 سال بعد حکومت گر رہی ہے، ہر 3-4 سال بعد ایک نیا عذاب پڑا ہوا ہے اس ملک کو۔ تو جب تک ہم اس بنیادی طور پر سویلینز جب تک یہ طے نہیں کرتے، اور خاص طور پر پاکستان کی پولیٹیکل جماعتیں وہ طاقت کو عوام سے لینے کی بجائے وہ جب تک وہ گیٹ نمبر 4 کی طرف جا رہے ہیں، اس ملک میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی۔ یہ سب فراڈ ہوگا۔ اس انتخابات سے کیا نکلے گا؟ آپ نے پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو تو ایک طرح سے شامل بھی نہیں ہونے دیا۔
اس کے اپنی مسائل بھی ہیں. اب وہ پولیٹیکل پارٹی 2021 میں کیوں اس نے انتخابات نہیں کرائے، یہ بھی ایک سوال ہے. تو ایک پورا کھچڑی بنی ہوئی ہے یہاں پر. ایسے میں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہو سکتا کہ پولیٹیکل جماعتیں ایک نقطے پر صرف ایک نقطے پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس ملک کو ہم اب فوج سے طاقت لے کے نہیں، عوام سے طاقت لے کے چلائیں گے. یہ اگر اب نقطہ سمجھ میں آ گیا تو باقی چیزیں خود بہت ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.